الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں اور فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اسلام عطا فرمایا. مزید آج جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بھائیو اور بزرگوں، انسانیت کی ہدایت اور صحیح زندگی انسانوں کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزہ اور اچھے لوگوں کو معلم بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. یعنی پیغمبروں کا ایک بڑا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے دکھانے اور بتانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے. ان میں سے مشہور و معروف بہت سارے انبیاء علیہم السلام، لیکن اس دنیا میں 3 نبیوں کو اللہ نے ایک بہت ہی منظم اور بہت ہی مستحکم شریعت، قانون اور انسانوں کی صحیح ہدایت اور رہبری کے لیے اصول دی. لیکن اس کی ایک ترتیب رہی کہ جب ایک نبی اس دنیا سے گیا تو اس کی شریعت بھی ختم ہوئی، اور جو موجودہ نبی رہا اس کی شریعت چلی اور اس پر عمل کرنے کا اللہ کا حکم ہوا.
لیکن جب وہ بھی دنیا چلے گئے، ان کے بعد جو نبی آیا ان کو جو اللہ نے شریعت قانون کتاب دیا اس کو پوری دنیا بلکہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ ان 3 شریعتوں اور 3 نبیوں میں مشہور و معروف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باضابطہ ایک کتاب توریت کے نام سے دیا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ایمان والے اور جو لوگ اس وقت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی قانون اور اسی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی پر عمل کرنے کو اللہ نے بڑی تاکید سے فرمایا، اور اس کے مخالفت اور اس کے چھوڑنے پر اللہ نے سزا، عذاب اور دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ان لوگوں پر بھی ڈالا اس وقت، جس کی ایک لمبی تاریخ اور لمبی فہرست ہے، کب کب کیسے کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور جو لوگ ان کے مقابل میں باطل طاقتیں تھیں کس طرح سے اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ ایک پوری تفصیل ہے قرآن کریم میں، ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات اور پیغامات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان کے ماننے والے کو یہودی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں، لیکن جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہی اصول اللہ کا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اگر آئے گیا تو پہلے نبی کا تمام قانون اللہ رب العالمین منسوخ کر دیتا، ہاں جو مناسب ہے تو اس کو بعد میں بھی اس کو جاری فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی اتباع کرنے والوں کو یہودی کہا گیا، یہودی۔ ان کی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی اور ان کے متعلق اللہ کا اس وقت بہتر حکم تھا، اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام اور فضیلتیں ان کی بتائی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اور بہت قرآن کریم میں ان کے حالات پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، انعامات عطا فرمایا ہے، کھانے پینے کے من و سلوہ کا نظام بنایا اللہ نے، بغیر کسی محنت و مشقت کو ان کو بڑی بڑی کامیابی دی، سب ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو انجیل نام کی کتاب اور اس میں جو قانون اور اس میں جو اصول ضابطے انسانوں کے عمل کے لیے بتایا، وہ اس وقت کے لیے ایک شرعی اور ایک قانونی حیثیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ عیسائی کہا گیا، اس لیے 2 نام یہود اور نصارہ، یہ یعنی یہودی اور عیسائی، یہ 2 مذہب، 2 شریعت بہت ہی مستحکم اور اللہ کا بنایا ہوا تھا، لیکن اس میں لوگوں نے پھر انحراف یعنی تحریف کر دی، اپنے من مانی کی، بڑوں کے لیے الگ مسئلہ، چھوٹوں کے لیے الگ مسئلہ، غریبوں کے لیے الگ مسئلہ، کمزوروں کے لیے الگ قانون، جو رشوت دے دے اس کے لیے قانون الگ، جو نہ دے اس کے لیے قانون الگ، بہت ہی اپنی مرضی اور منمانی سے لوگوں نے ان دونوں شریعتوں میں دخل اور خلل ڈال دی، جس کی وجہ سے یہ شریعت اور یہ سارے قانون دنیا میں باقی صحیح نہیں رہے، بلکہ انسان اور اس وقت کے لوگوں نے اور اس وقت بھی جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اپنی مرضی سے بنا لی ہے اس کو سینکڑوں مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ہم سب کے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کی آمد کی جو مدت ہے تقریباً 550 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اتنے عرصے میں لوگ جو تھے وہ یہی دو مذہب، ایک مذہب ابراہیمی بھی کہلاتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص صحیفوں میں اللہ نے ان کی شریعت اور ان کے قانون اور عمل کے حکم دیا تھا۔ تو ایک لمبا وقت گزرا، ان مدتوں میں اور یہ جو زمانہ گزرا اس میں وہی عیسائیوں کی اور یہودیوں کے نظام دنیا میں چلتے رہے، اور ایک بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خالص توحید والا عمل تھا، اس میں شرک نہیں تھا، ان دونوں میں شرک تھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور شرک کا عمل کیا، کافر کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اس روشنی سے یہ لوگ بھی کیا ہوئے؟ کفر میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خالص توحیدی جماعت، یعنی آپ نے شرک نہیں کیا بلکہ آپ بت پرستی کے سخت خلاف عمل کیے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے ایک منظم اور بہترین توحید کا قانون اللہ نے نافذ کیا۔ ان کے بعض شرعی مسائل اور بعض حالات اللہ نے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی شریعت محمدی میں داخل کر دیا، جیسے حج کے پورا عمل، قربانی کا پورا عمل اور یہ ساری چیزیں۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس سے جو پہلے کے حالات، بعض فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ ایک نبی کی آمد کے انتظار میں شرک نہیں کرتے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو باضابطہ کتاب دین اللہ نے عطا فرمایا تو یہ دونوں شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، ختم۔ لہذا اب ایمان پوری دنیا والوں کو لانا کس پر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر۔ تو یہ دونوں جو یہودی اور عیسائی، یہ دونوں کے جو کتاب اور قانون، اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے خاص لاڈلے کہلاتے تھے، اور یہ لوگ دعویٰ بھی کرتے تھے، کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یعنی یہود و نصارہ یہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین جنت میں اگر کسی کو بھیجے گا تو صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ قرآن کریم میں ان کے دعوے اللہ نے ذکر فرمایا، یہ لوگ کھل کر کے کہا کرتے تھے ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن، کتاب سب باطل ہے، جنت تو ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے دعوے کو ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرو، یہ تمہاری ایک آرزو ہے، تمہاری ایک خواہش ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو جنت تم مرنے کے بعد ملے گی نا، لہذا موت کی تمنا کرو، تم تمنا ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا یہود اور عیسائی یہ دونوں طبقے کے لوگ مرنا نہیں چاہتے، مارنا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کی خاص جو دل کی کیفیت اس کو بھی ذکر کیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ ہزار ہزار سال جینا چاہتے ہیں، ان کی تمنا آرزو ہے کہ اس دنیا سے ہم نہیں جائیں، اور اگر چلے بھی گئے تو جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ یہ سب سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر یہود اور عیسائی نصارہ مدینہ طیبہ میں جو لوگ آباد تھے اس وقت، اور جزیرۃ العرب میں جو لوگ آباد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے خود ہمارے پاس ایک مستقل پیغمبر ہے، مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسائی کہتے تھے میرے پاس خود ایک مستقل پیغمبر اور شریعت اللہ نے دی ہے، اس لیے ہم محمد پر ایمان نہیں لائیں گے۔
مدینہ طیبہ میں یہ حضرات رہتے تھے، ان کی آبادیاں تھیں اور ان کا محلہ تھا، ان کا قبیلہ تھا، لہذا جو بہت ہی گھنونی دشمنی کہیے اور بہت ہی سخت دشمنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، ان میں زیادہ تر یہود و نصارہ کی دشمنی زیادہ تھی، کفر کی دشمنی کھلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آمنے سامنے آ کر کے بات کرتے تھے، جو کچھ کرنا ہوتا تھا ابو جہل سامنے آ کر کے کرتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ سامنے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ستانا ہوتا تھا سب لوگ مل کر کے ستاتے تھے۔ لیکن یہ یہود اور نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ دشمنی کرتی تھی، اور خفیہ دشمنی کھلی ہوئی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے دل میں نفاق ہوتا تھا، ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں چل سکے، قرآن لوگ نہیں پڑھ سکے، نہیں عمل کریں، ایمان میں لوگ زیادہ داخل نہیں ہو، اس لیے طرح طرح کے مسائل وہ لوگ مکہ میں پیدا کرتے تھے، خفیہ طور پر کہتے تھے وہ لوگ کہ اے محمد ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ لوگ شرارت کرتے تھے۔ اور اس کی ہزاروں مثالیں قرآن و حدیث کی آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ ہم اور آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ قرآن نہیں جانتے ہیں، ہم اور آپ قرآن کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے آسانی سے جس کو بھی چاہتے دوست بنا لیتے، جس کو چاہتے پسند کر لیتے، جس سے چاہتے ہم اپنا سمجھ لیتے، جو بات کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کا ذریعہ۔ یہ آج کی دشمنی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر آج دشمنی لوگ کر رہے ہیں، یہ آج کے کوئی پلاننگ اور پروگرام نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اسی وقت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا مدینہ طیبہ میں خفیہ دشمنی، چھپی ہوئی دشمنی، تدبیریں، سازشیں جتنا یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ کافر اور مشرکوں کی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مدینے کے یہودی لوگ سب مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے برگزیدہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے محلے میں ایک مرتبہ چلیے، وہاں ضعیف قسم کے لوگ ہیں، مرد اور عورت بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے محلے میں آپ قدم رکھ دیجئے اور کچھ چند نصیحتیں کر دیجیے، ہم سب پورا محلہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی خواہش تھی کہ سب لوگ کلمے والے بنے، آپ کی یہی خواہش تھی کہ سب کو کلمے کی توفیق ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں، اور ہمارے لیے جو اللہ نے جو کام دیا وہ کام ہم پورا کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایک سفر میں ہوں، سفر سے واپسی کے بعد تیرے محلے میں ضرور آؤں گا۔ چوتھے پارے میں پوری تفصیل آیت کریمہ کی شان نزول میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ لہذا وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ چلیے، بتا رہا ہوں کہ یہ دشمنی صرف آج کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ دشمنی صرف آج یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے ہے، نبی کے زمانے میں، دور نبوت میں، اور وہ لوگ چاہتے تھے محمد الرسول اللہ کا دین کلمہ نہ بڑھ سکے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والے زیادہ نہیں بنے، وہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر کے آپس میں خود ہی ٹکڑے ٹکڑے بن کر کے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے اور وعدے کے مطابق آپ تشریف لے جا رہے ان کی بستی۔ مقصد کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ کہا یہی گیا کہ ہمارے محلے میں ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو آپ کے پاس یہاں تک نہیں آ پاتے ہیں، ان کے دل میں بڑی خواہش ہے کلمہ پڑھنے کا، ان کے دل میں بڑی تمنا ہے ایمان لانے کا، اس لیے آپ تشریف لے آئیے ایک مرتبہ میرے محلے میں اور کچھ نصیحت کر دیجئے، سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ واہ کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی،
سب سے زیادہ دور اندیشی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رہی ہے، کسی اور کی نہیں رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت ہی چالاک، بہت ہی قوت اور معرفت کے ساتھ میں ایک ایک مسئلے کو اور ان سے علیحدگی اور ان سے معاملات کو بہت ہی سختی سے نمٹنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں، آپ تشریف مت لے جائیے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کی کچھ سازش ہو سکتا ہے ان کا کچھ خفیہ پروگرام ہو، اس لیے کہ ان کے چال ڈھال، ان کے اعمال اور ان کی تمام نقل و حرکت سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ مخلص لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وعدہ کر لیا ہوں، اور یہ لوگ کئی بار میرے پاس آئے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار آئے ہیں اور آ کر کے ہم سے درخواست کیے ہیں، اس لیے ایمان کی بات ہے، کلمے کی بات ہے، چل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دشمنی بتا رہا ہوں، آج ہم نے ان کی ساری چیزوں کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محلے کے قریب پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ہاتھ پکڑ کر کے واپس کر دیے، یا رسول اللہ واپس جائیے، آپ یہاں نہ جائیے، اس لیے ان لوگوں کی ایک بہت خفیہ سازش آپ کے قتل کے سلسلے بنا رکھے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ وحی کا زمانہ تھا، وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت وحی آتی تھی اور آپ کو بتا دیا جاتا تھا آپ واپس ہو جائیے۔ واپس ہاتھ پکڑ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام واپس کیے اور بتائیں قتل کی سازش تھی، ایک دیوار ہے، وہ دیوار کچی دیوار ہے، اس کے ٹیک میں آپ کو بیٹھنے کے انتظام یہ لوگ کر رکھے تھے، آپ کو اسی دیوار کے ٹیک میں بیٹھاتے، اسی آڑ اور سائے میں، اور ان کا خفیہ ارادہ یہ تھا کہ پیچھے سے دیوار کو دھکا دے دیں گے، کمزور دیوار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گی تو محمد وہیں پر نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، ہم یہ کہہ کر کے بری ہو جائیں گے، ہم یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے کہ ہمیں کیا پتہ یہ دیوار کیسی تھی، یہ دیوار کمزور تھی، اچانک گر گئی، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم لوگوں کی کوئی سازش اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ یہ کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ دشمنی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھے ہیں، بولیے کیا کہیں گے کہ یہ بہت اچھے ہیں؟ کیا کہیں گے یہ میرے نبی سے محبت کرنے والے لوگ تھے؟ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ اسلام کے بڑے خیرخواہ، مسلمانوں کے خیرخواہ تھے؟ اگر نبی کے پاس وحی نہیں آتی تھی تو کچھ تو فتنہ ہوتا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائیں، بعد میں یہ لوگ معذرت کیے فلاں فلاں فلاں، لیکن قرآن و حدیث میں آج یہ ساری باتیں، یہ کسی مولوی کا قصہ نہیں بلکہ اللہ کا بیان کیا ہوا واقعہ بیان رہا۔ ایک موقع پر یہی یہودی مدینے کے لوگ آئیں، قبیلے بنو سلیم کے لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے قاری جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو بھیجیے میرے محلے میں، ذرا کمزور لوگ ہیں، ہم لوگ کچھ وہاں قرآن ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، جو اچھے اچھے قاری ہیں قرآن پڑھنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیجئے تاکہ ان کو ہم اپنے محلے میں رکھ کر کے ان سے قرآن ہم لوگ سیکھیں گے۔ آج 400 سے زیادہ لوگوں نے چینلیں بنا رکھا اسلام کے نام سے، اور ہم مسلمان اناڑی بالکل نہ جانے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 بہترین قرآن پڑھنے والے کو بھیجا، کتنے؟ سب سے بہترین ٹاپ قسم کے جو مدینہ طیبہ میں قرآن پڑھتے تھے، یہ لوگ لے گئے اپنے محلے میں ٹھہرائے اور 70 کو شہید کر دیے۔ اللہ اکبر! یہ کیا؟ یہ دشمنی ہے، دوستی ہے، یہ قتل کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ قتل کا پروگرام آج کا نہیں ہے،
اسلام اور اسلام والوں سے دشمنی کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں اور قرآن سے بول رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تمام واقعات کو ذکر فرمایا۔ 70 بہترین قرآن پڑھنے والے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ پھر بہت ساری عذر اعذار اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے، انہی 70 قرآن کی قتل کی بنیاد پر آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ دعائے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پابندی سے کئی مہینوں تک پڑھتے رہے۔ قنوت نازلہ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں قنوت نازلہ؟ بنگلور شہر کی بہترین مٹھائی کا نام ہے نا، قنوت نازلہ۔ پتہ نہیں سونے والوں کیا تو جانے گا قنوت نازلہ کیا ہے، کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ صرف اسرائیل اور فلسطین اور فلاں کی جنگوں کی تصویریں دیکھ کر کے تفریح دیکھ کر کے دکھانا صرف آتا ہے، لیکن قنوت نازلہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور قنوت نازلہ پر آمین کہنا بھی نہیں آتا ہے۔ کہاں گئے ہم لوگ؟ کس زندگی میں جی رہے ہیں، کس اسلام کے پیچھے ہیں؟ اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے، وہ ختم ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائیں۔ اپنے اعمال پر ذرا غور کر، اتنے مسلمان ہیں، مسلمان کے رہنے والے، لیکن ان کو اپنے باپ کے جنازے کے دعا بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قنوت نازلہ اس وقت میں مساجد میں پڑھے جا رہے ہیں۔ ائمہ حضرات فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنے جوان ہیں، سو رہے ہو مستی سے کبھی دل پر احساس نہیں ہوا کہ ان کے حال کیا گزر رہا ہے، دشمن کہاں کھڑا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو فجر میں پڑھ کر کے آتے پڑھتے اور آ کر کے قنوت نازلہ پر اگر آمین اخلاص سے کہہ دیتے تو ہو سکتا تھا کچھ خیر کا کام آ جاتا۔ قنوت نازلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 70 صحابہ کی شہادت کے غم میں اور اللہ نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان جیسے یہود و نصارہ کی دشمنی اور سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب جب تیرے اوپر اس طرح کی عالمی حالات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں دشمن کی طرف سے، تم اس دعا کو برابر پڑھا کرنا۔ تو یہ دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت میں پوری دنیا کی جو کیفیت ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ جب علم اٹھ جائے گا، کیا ہوگا؟ علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھنے کے مطلب علماء چلے جائیں گے، علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اچھے لوگ جو رہیں گے وہ کیڑوں کی طرح، تنکوں کی طرح۔ علماء سو کی تعداد بڑی ہوگی، علماء حق کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ علم اللہ اٹھا لے گا۔ لہذا آج حق پرست، حق علماء، متقی پرہیزگار بہت کم ہے۔ جہالت کا غلبہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تو پڑھے لکھے ہیں لوگ، کیا کالج، کیا یونیورسٹیاں، کیا یہ، کیا پڑھے لکھے، ہر گھر میں بچہ کالج، یونیورسٹی، لڑکے لڑکیاں، لیکن اس کو قنوت نازلہ نہیں معلوم ہے، مسلمان کیسا ہے؟ تو یہ جہالت اللہ کے نزدیک، علم ختم، جہالت کا غلبہ۔ جب زنا عام ہو جائے گا، ہے زنا عام ہے، زنا خوب عام ہے، شراب لوگ نام بدل بدل کر کے پینے لگیں گے، پلانے لگیں گے۔ پی رہے ہیں لوگ، خوب پی رہے ہیں۔ یہ پیپسی ہے، واہ رے واہ، یہ کوکو کولا ہے، ہاضمہ ہوتا۔ کیوں کھاتا ہے اتنا رے؟ جو ہاضمے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں کھاتا ہے؟ یہ شراب کی نشے کی پینے والا بے غیرت ہم مسلمان ہیں جو دعوتوں میں، ولیموں میں نبی کی سنت کے نام پر میں پیپسی، کوکو کولا، فلاں 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 رکھتے ہو۔ بے غیرت، ہمارے ایمان میں کوئی بھی ذرا سا اہمیت نہیں ہے، شرم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
شراب کے نام بدل بدل کر کے لوگ پیئیں گے خوب. گیا ایک شادی میں دیکھا ہے جہاں سب کچھ ہے وہاں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر کیا ہے؟ شراب کا بھی لگا رکھا ہے. کون؟ مسلمان لگا رکھا ہے. کیوں؟ ہمارے غیر دوست لوگ آئیں گے اس لیے ان کی بھی خواہش ہم کو اپنے بیٹی کے شادی اور ولیمے میں اس کو پورا کر رہا ہے. جنگ جیتیں گے، مار نہیں کھائیں گے، کاٹے نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا عام شراب عام، زنا عام شراب عام. عرب میں ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو قتل عام ہوگا، نسل کشی ہوگی. اہل عرب والے لوگ پورے کے پورے ڈر جائیں گے. ان کا بولنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کوئی تلوار لے کر کے اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کسی کے حق میں بات نہیں کریں گے. یہ حدیث کب اللہ کے رسول فرمائے تھے؟ 1450 سال مدینہ طیبہ میں فرمائے تھے. اس وقت کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے آج ہو بہو وہ ہو رہا ہے. پوری دنیا جو کہتے ہیں کہ اسلامی ملک، اسلامی ایک بھی ملک اس وقت نہیں ہے دنیا میں، صرف نام مسلمان کا ہے، کام سارے کے سارے یہود و نصارہ کا ہے. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، ہمت نہیں کسی میں، کسی کے اندر میں وہ جذبہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قتل اتنا ہوگا اتنا ہوگا اتنا ہوگا کہ زمین پر صرف لاش ہی لاش پڑی ہوگی. اگر ایک پرندہ اوپر سے زمین پر اتر کر کے زمین پر بیٹھنا چاہے گا تو اس کو لاشوں کی وجہ سے جگہ نہیں ملے گی. یہ حدیث بتا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنے لوگ قتل بزدل ہو جائیں گے اہل عرب اور مسلمان. نبی کی بیویوں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کی امت اور عرب والے لوگ کہاں ہوں گے، کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو 2 چیزوں کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک ان کو موت کی ڈر ہوگی اور ان کو اندر دنیا کی محبت ہوگی. بس آج بس یہی ہے، دنیا کی محبت، موت سے ڈر. بولیں گے مار دیے جائیں گے، بولیں گے یہ ہو جائے گا، بولیں گے ہم کچھ قانون اپنے ملک کا بنا دیں گے. سارے عرب والے لوگ ڈرے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے سامنے ان کی بڑی اونچی بلڈنگیں ان کو روک رہی ہے، ان کی عیاشیاں ان کو روک رہی ہے. دنیا کی محبت، سونے چاندی زیورات اور خزانے ان کو روک رہے ہیں. خبردار مت بولو ان کے لیے. لہذا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی آپ یہود و نصارہ کے سلسلے میں ایک لچک کی کیفیت دکھاتے تھے. آؤ صلح کر لو، یہ کر لو، ٹھیک سے رہو. آپ کبھی ان پر ظلم نہیں کیے، کبھی راستہ آپ دیتے رہے، ظلم کا راستہ نہیں آپ نے کبھی اختیار. وہ لوگ کہتے تھے ہم مانیں گے آپ کی بات، ہماری بھی بات مانیے. کیا کہتے تھے؟ ہماری بھی فلاں بات مانیے، ہمارا بھی عمل اس میں قانون میں شامل کیجیے، ہماری بھی کتاب کا کچھ حصہ قرآن کے قانون میں شامل کر دیجیے، ہمارے بھی مذہب کی کچھ اتباع آپ کر لیجیے، تھوڑا ہم کر لیں گے، دونوں مل کر کے ایک بیچ میں راستہ نکالیں گے. آپ کی بھی شریعت میری بھی شریعت چلے گی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک عجیب کیفیت کی تھی. آپ نرمی تھوڑا سا دکھاتے تھے. کبھی کبھی قرآن پڑھ رہا ہوں سنو، قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں دوستو. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ حالانکہ نبی سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، محال در محال. کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے محبوب ہرگز ہرگز یہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. قرآن میں اللہ فرما رہا نہیں خوش ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی خواہش پوری کر دیں پھر بھی نہیں خوش ہوں گے. یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے مذہب کی بھی اتباع کر لیں گے، نہیں خوش ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
بلکہ آپ کا کام ہے صاف صاف کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دے دی، نبوت دے دی، رسالت دے دی، میرے پاس حق آ گیا، اب تیری بات ہم نہیں مانیں گے۔ آگے کا جملہ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر چاہتے نہ چاہتے، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے نبی سے، یہ آیت کریمہ ہم جیسے بدمعاشوں کے لیے، ہم جیسے شریعت میں ہیرا پھیری کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ اعلان اور یہ بات اللہ نے ہم جیسے مسلمان منافقوں کے لیے ہے، جو کہتے ہیں کچھ، کرتے ہیں کچھ، مانتے ہیں کسی کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نبی کی طرف منسوب کر کے یوں فرمایا اگر آپ چاہتے نہ چاہتے، اگر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان لیں گے تو یاد رکھیے اس روئے زمین پر پھر آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا، آپ کا کوئی حامی نہیں ہوگا۔ آپ اتباع کر لیجئے ان کی، مدد کا ہاتھ اٹھا دوں گا۔ کون کہا؟ اللہ نے۔ آج وہی چیز ہے، ہم نے ان کی کلچر، ان کی سوسائٹی، ان کی تہذیب، ان کے لباس، ان کی وضاقتہ، ان کے رہن سہن، ان کے ساری چیزیں اس قدر قبول کیا، اس قدر قبول کیا، اللہ اکبر، کہ کہیں دور دور سے اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بھائیوں بزرگوں، ان مسلمان بھائیوں کے گھروں میں اگر قدم ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں قسم خدا کی کہیں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ اگر یہ چند تسبیح کے دانے نہیں ملتے، یہ چند توغرے نہیں ملتے، اور یہ چند چیزیں نہیں دیوار پر لٹکانے والی چیزیں ہوتی تو قسم خدا کی نہ چہرہ سے گھر مسلمان کا نظر آتا اور نہ وہاں کے رہن سہن سے نظر آتا۔ یہود، کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج وہی حال ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی مدد نہیں ہو رہی۔ اللہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک کہ ہم مکمل اس کی تہذیب، اس کی تمدن، اس کی طور و طریقت کو بالکل چھوڑ کر کے محمد الرسول اللہ اور اپنے دین اسلام کی پیروکار نہیں بنیں گے، اس وقت تک کہ نہیں کچھ ہوگا۔ چاہے کتنی تحریکیں چل جائے، چاہے کتنے لوگ کام کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ حالات آنے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر پوری دنیا میں اس فتنے نے اس قدر لپیٹ اپنے میں لے لے گا، اللہ اکبر، کہ مسلمان کہیں بھی نہیں رہیں گے باقی، بلکہ مسلمانوں کی تعداد 0 پوائنٹ پر آ جائے گا۔ پھر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور پھر ایک اسلام کا بول بالا پھر سے اللہ شروع کرے گا۔ ایک وقت ہے، لیکن ہم جیسے مسلمان اور آج کے ان مسلمانوں پر یہ حالات نہیں آئیں گے ابھی کہ اسلام کی اس خوشخبری کو دیکھ سکیں گے، جب تک کہ۔ اس لیے اس وقت میں پوری دنیا کے یہود و نصارہ کا 3 کام، کتنے؟ ایک تو ان کا منشا ہے کہ فلسطین کہ زمین میرے پورے قبضے میں ہو، یہاں ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ یہ اس وقت میں ان کے پوری کوشش، پوری طاقت اسی پر ہے کہ اس ارض مقدس، بیت المقدس، مسجد اقصی اور یہ سارے خطے جہاں پر ہزاروں انبیاء رسول، یہاں ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ اس لیے پورا فلسطین ہمارے قبضے میں، اس کی پوری کوشش چل رہی ہے، اور آج سے نہیں، اسی وقت سے چل رہی۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ مسلمان کے نسل کشی اس طرح سے کر دیا جائے کہ آنے والے بچے ان کے تیار نہیں ہو کل میرے مقابلے میں، اس لیے وہ سب سے زیادہ اس وقت میں بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تاکہ یہ بچے آگے نہیں بڑھیں، ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھیں۔ یہ چند بوڑھے قسم کے لوگ ہیں، یہ بے غیرت لوگ ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ یہ جمعہ کے مسلمان ہیں، یہ جس دن فجر پڑھنے والے بنیں گے تب ان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کو لڑنے ان کے کوئی سلیقہ اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے نسل کشی میں لگے ہوئے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ نسل کشی میں پہلے کس کو قتل کیا؟ بچوں کو قتل کیا۔ کس کو؟ وہ فرعون، اتنا بڑا ظالم جس کو کہتے ہیں، وہ 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ آج کے تو فرعونیوں نے نہ جانے کتنے قتل کر دیا۔
ہم اور تم تصویر دیکھ کر کے لطف لے لیتے ہو 5 منٹ 10 منٹ، احساس نہیں زندہ ہوتا ہے کبھی کہ چلیں. لہذا دوسری کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دی جائے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے اگر بچ جائیں، پھر وہ بچے کھچے عورتوں کو کیا کریں گے، ہم اپنے قبضے میں کر لیں گے. یہی تو انگریزوں کی چال یہاں پہ تھی اس ملک میں کہ جب اللہ اکبر، جب حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ جب ایک سفر سے آ رہے تھے اور پنجاب کے راستے میں ایک کنواں پر پہنچے وضو کے پانی لینے کے لیے، وہاں چند خواتین جب تھی وہاں پر میں پوچھی مولوی تم نظر آ رہے مسلمان ہو کیا؟ کہا مسلمان ہے. کہ کیا مسلمان ہو؟ کل میرے اس پیٹ میں مسلمان بچہ تھا، آج میرے پیٹ میں غیر کا بچہ ہے. تبھی وہ جا کر کے انگریزوں سے ٹکرائے تھے پھر آ کر کے، اور کہا کہ جب تک کہ ملک کو آزاد نہیں کرا لوں گا اور اپنے بہن بیٹیوں کو جب تک کہ آزاد نہیں کراؤں گا اس وقت تک اسماعیل شہید چین سے نہیں رہے گا. نسل کشی چل رہی ہے، اس لیے اتنی تعداد میں جہاں جیسا جب جو چاہ رہا کر رہا ہے. تیسرا پروگرام جو ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں اپنا ٹیمپل بنا دیں گے. کیا ہے یہ؟ حدیث اور قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں. یہ ان کا مقصد ہے اس وقت میں کہ یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے مسجد اقصی ہے، جہاں سے پیغمبر کی نشانیاں ہیں، رسولوں کی نشانیاں ہیں، اس کو پورا ہٹا کر کے یہاں اپنے مذہبی عبادت خانہ بنا دیں. یہ 3 پروگرام جب تک کہ وہ کر نہیں لیں گے اس وقت تک کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ مزے کی بریانی کھائیں گے، شاندار ابھی بھی ولیمہ کریں گے، ابھی بھی بےہودہ قسم کی شادیاں کریں گے، ابھی بھی جا کر کے شریعت میں ہیرا پھیری کریں گے، ابھی بھی جا کر کے الٹے سیدھے دھوکہ بازی فراڈ کریں گے، ابھی بھی جا کر کے غیروں کے سامنے اپنے گھر بار بہو بیٹیاں مسجد مدرسے کے کیسز جا کر کے لڑ کر کے بھیک مانگیں گے. یہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لہذا ان کا یہ 3 پروگرام کو دفاع کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے علماء محققین کی اس وقت میں جو رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو 3 کام کرنا چاہیے. کتنے؟ ایک تو اللہ کو پہلے راضی کرو، اس کے بغیر کوئی کام مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیا ہوگا؟ جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک کہ کتنے بھی ہتھیار، کتنے بھی فوج، کتنی بھی گہری طاقت اپنا لیجئے، اللہ فرما ما لک من ولی ولا نصیر. لہذا مسلمانوں کو اس وقت میں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے کہ اے اللہ ہم نے تجھے چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف چلا گیا. تیرے پاک نبی جو اتنے محنت مشقت کر کے ایک پاکیزہ دین جو دیے ہم چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کی زندگی کو اختیار کر لیے. اللہ کو راضی کیے. راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، جو گناہ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑ دیجیے، نماز نہیں پڑھتے نماز پابندی سے پڑھیے، صحیح کام کیجیے، صحیح کام کیجیے، اسلام کی شناخت اپنائیے، اپنے بچوں میں دین کی فکریں پیدا کیجیے. یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر اعمال اور عمل کیجیے. جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک کہ قسم خدا کی چین سکون مسلمانوں کو اس دھرتی پر نہیں ملے گی. دوسرا کام جو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے معاشرتی زندگی کو درست کرنا پڑے گا. معاشرتی زندگی اسلامی زندگی. کون سا؟ اسلامی زندگی. ہاں ٹھیک ہے ہم اسلامی ملک میں نہیں ہیں لیکن اسلام کو تو فالو کر سکتے ہیں، چہرے پر داڑھی رکھ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، فحش فلمیں نہیں دیکھیں گے، رات کی تنہائی میں گناہ نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، بیوی بچوں کو تکلیف نہیں دیں گے، پڑوسی کا حق حقوق نہیں ماریں گے، جھوٹی تجارت نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ اور مقدمہ بازیاں نہیں کریں گے. یہ سب تو معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. گھر میں ایک اسلامی ماحول، کھانا پینا، رہن سہن، لباس، وضاقتہ، جب تک کہ اسلامی معاشرت اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے قسم خدا کی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور آپ اگر اسلامی شکل، اسلامی حیت و کیفیت اگر اپنا لیں گے تو اللہ خطرناک حالات سے بھی بچا دے گا. فرعون غرق ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پار ہو گئے. اللہ نے پوچھا موسیٰ
اطمینان ہو گئے؟ ڈبا دیا، غرق کر دیا تیرے دشمن کو تیری آنکھوں کے سامنے، دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ڈوب رہا۔ اطمینان ہو گیا میرا پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اطمینان تو ہو گیا، لیکن ایک فرعون کا خاص آدمی پانی پر چل کر کے آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ پانی پر چل کر کے آ رہا ہے وہ، یہ تو خاص اس کا آدمی تھا، فرعون کا ہم پہچانتے تھے، یہ بھی مجھے بہت ستایا ہے۔ سب ڈوب گئے، ایک کیوں بچ گیا؟ اور یہ دشمن ایک بچ کر کے آ رہا میری طرف، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ اس لیے اطمینان تو ہوں، لیکن اس کے حالات پر میں بڑا تعجب ہوں، آخر یہ کیوں بچا اور پانی پر اس طرح چل رہا جیسے خشکی پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب وہ پہلے اس کا آدمی تھا، اب میں تیرا آدمی بنا دیا اس کو۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے بنا دیا کہ یہ تیرے طرح لباس پہنتا تھا، اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ایک آدمی مقرر کیا تھا کہ جیسا موسیٰ امامہ باندھے، ہاتھ میں لاٹھی رکھیں، جبہ کبہ پہنے، جہاں وہ تقریر بیان کرے نصیحت، تم بھی وہیں بازو میں کھڑے ہو کر کے انہی کی نقل کیا کرو، تاکہ آنے والے لوگوں کا ذہن اور دل و دماغ کیا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف نہ ہو، تھوڑا سا ذرا بدل جائے۔ اس لیے وہ کام یہی کرتا تھا۔ وہ کس کا لباس پہنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اسی کے جیسا نقل۔ کہا کہ میری رحمت گوارا نہیں کی کہ جو میرے پیغمبر کا نقل کرے اس کو فرعون کے ساتھ ڈبا دوں میں۔ ہم تو نقالی ہیں یہودیوں کے، نقالی ہیں، ناچنے گانے والی، رو میں پڑھتے ہو، مسلمان کا بچہ کہلاتے ہو، لیکن سارا عمل تیرا میرا یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ تیرے اندر میرے اندر جان نہیں ہے، ایک مردہ لاش بن کر کے ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایک دن کے پھونک میں ہم سب کو کہاں سے کہاں لوگ پہنچا دیں گے۔ نقل کرو تو محمد الرسول اللہ کا نقل کرو۔ جب تک کہ معاشرے کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنے معاشرتی زندگی کو درست نہیں کریں گے، اپنا کھانا پینا رہن سہن گھر کا اگر اسلامی طرز سنت کے مطابق نہیں کریں گے، یاد رکھیے اللہ کبھی بچائے گا نہیں۔ اللہ تو بچا لیتا ہے بھیڑیوں سے بکریوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 500 کی قریب بکری لے کر کے جنگل پہنچے، تھکے ماندے تھے، درخت کے نیچے ٹیک لگا کر کے سو گئے، ساری بکریاں جنگل میں بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ تھکے ہوئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، لہذا سو گئے بے فکر ہو کر کے۔ آنکھ کھلی تو بڑے پریشان، میری بکریاں کہاں، میری بکریاں، اس لیے کہ جنگل پورا بھیڑیوں کا ہے۔ بھاگے بھاگے دیکھیں تو بکریاں سب بالکل اطمینان سے ہرے ہرے گھاس پتے کھا رہے ہیں، چر رہی ہیں، اور اس کے ارد گرد پورے لائن سے گول دائرہ بنا کر کے سارے جنگل کے بھیڑیاں حفاظت کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے کہا رب کریم تیرا عجیب مسئلہ ہے، دشمن سے تو حفاظت کرا رہا ہے۔ کہا کہ ہاں جب جو میرا ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت میں دشمنوں ہی سے کراتا ہوں۔ بنو اللہ کا والا، بن جائیے اللہ کے بندے صحیح، انشاءاللہ جو آج دشمنی وہی کل دوست بن کر کے کام کریں گے، وہی ہماری اور آپ کی اللہ اس سے حفاظت بھی کروائے گا۔ لیکن بنو تو پہلے نمازی بنو، آؤ پڑھو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ۔ تیسرا کام جو میرے بھائی بزرگوں، 3 کام کریں گے تب تو ٹھیک رہیں گے۔ پہلا کام اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ دوسرا کام اپنی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، نکاح شادی بیاہ کا سارا درست کیجیے۔ طلاق خلا کا مسئلہ لے جا کر کے کورٹ اور عدالتوں میں مت پہنچو، ڈرو ذرا اللہ سے کہاں جا رہے ہو۔ تیسرا کام ہے اپنے معاش یعنی روزی روزگار کو حلال بناؤ۔ حلال میں کامیابی، حرام میں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرمائیں کہ اگر اپنی روزی تجارت، اپنا کھانا پینا اگر تم حلال بنا لو گے، قسم خدا کی پھر جو دعا کرو گے اللہ دعا تیری قبول کرے گا۔
حلال پر اللہ کامیابی عطا فرماتا، حرام پر نہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی حلال زندگی کی وجہ سے دنیا پر چھا جایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی تجارت سے حرام نکال دو، اپنے کھانے سے حرام نکال دو، اپنے پینے سے حرام نکال دو، اپنے پہننے اوڑھنے سے حرام نکال دو، اپنے لین دین سود رشوت سے حرام کو نکالو، پھینکو، باہر کرو، پاکیزہ لقمہ کھاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی۔ حالات آتے رہتے ہیں، اس سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کہ کیا کر رہے ہیں۔ باطل اتنا اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی حق نظر ہی نہیں آتا ہے، اور جب اللہ باطل کو مٹاتا ہے تو پھر حق ہی حق ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے حالات سے مایوسی کے بجائے آپ اللہ کو راضی کیجیے۔ اس لیے نماز فجر کی پابندی، 5 وقت کی نماز کہیں بھی پڑھو، لیکن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں آؤ جماعت سے، قنوت نازلہ، دعا آمین مل کر کے کرو۔ کریں گے؟ بڑی انشاءاللہ بھینس والا انشاءاللہ مت بولنا۔ اچھا، جیسے چودھری جی گئے تھے نا، جا کر کے بھینس خریدنے جاتے، مولوی صاحب بولے انشاءاللہ بول لو رے، نہیں تو پریشانی آئے گی۔ کہا کہ کیا ضرورت ہے، پیسہ میرے جیب میں ہے تو انشاءاللہ اب تو مولوی کو غریب بولتا ہے۔ جب گیا بازار اور جیب کاٹنے والوں نے پیسے کاٹ کر کے لے گئے، اور اب بھینس کی قیمت دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ بھائی پیسہ لے کے آ رہا ہوں۔ واپس آئے مولوی صاحب بولے بھینس کا؟ کہا کہ انشاءاللہ گیا بازار، انشاءاللہ دام بھی قیمت بھی طے کر لیا، انشاءاللہ بھینس بھی پسند ہو گئی، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب سے کٹ کر کے پیسہ کوئی لے گیا۔ ایک مرتبہ بلایا تھا انشاءاللہ، اب کتنے مرتبہ بول رہا ہے؟ کتنی مرتبہ بول رہا ہے؟ ویسے ہم لوگ ہیں یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ عزم کرو، حوصلہ بناؤ، جوانو تم بزدل مت بنو، سو نہیں، جگاؤ، بیداری پیدا کرو اپنے اندر میں، اپنے حوصلوں میں۔ 10 مسلمان نوجوان دوستوں کو نمازی بناؤ اور اس کی فکر کرو، تحریک چلاؤ، قسم خدا کی اللہ راضی ہوگا، تب تو پکے سچے مومن مرد مجاہد کہلاؤ گے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے۔ اللہ ان حالات سے ضرور ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے گا اور باطل کو نیست نابود ضرور کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل